السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ ناظرین حضرات؟ میں آپ حضرات کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کی جان و مال، ایمان، آبرو، روزی سب کی حفاظت فرما اور ترقی عطا فرمائے، آپ کی زندگی خوش اور شادماں گزارے۔ اب میں آج کا سبق حشر کا دن ہوگا۔ کل میں نے آخرت کے دن کے بارے میں ذکر کیا تھا، آج حشر کے دن کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں اس سبق میں، اس کو پہلے سن لیں اور یاد کر لیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ فطرت سلیمہ، نیک پیدائش، نیک عادت، جرائم، قصور، گناہ، نفسی نفسی، خود غرضی، خلاف ورزی، مخالف، رب العزت، عزت والا رب، معائنہ، دیکھنا، مجرم، قصور والا، تردد، پریشانی، شک، اقرار کرنے والا، قہار، بڑا زبردست۔ توحید کے بعد عقائد میں جس چیز پر اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ روز محشر کا اعتقاد ہے۔ گویا ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کا قائل ہو گیا تو اسے چاہیے کہ وہ یہ بھی یقین رکھے کہ خدا تعالیٰ نیکی سے خوش ہوتا ہے اور بدی سے ناخوش ہوتا ہے، اور جس سے خوش ہوتا ہے اسے اجر و ثواب دیتا ہے، اور جس سے ناخوش ہوتا ہے اسے سزا دیتا ہے، اور نیکی اور بدی کا بدلہ کبھی تو دنیا میں دے دیتا ہے اور کبھی اپنی مرضی سے اس زندگی کے بعد پر رکھتا ہے، اور اس وقت دے گا جب کہ دنیا کا تمام کارخانہ ختم ہو جائے گا، نیا آسمان، نئی زمین بنائی جائے گی، تمام مردے قبروں سے اٹھا کر میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے۔ خود رب العزت تخت عدالت پر بیٹھے گا اور فرمائے گا آج بتاؤ کہ کس کی حکومت ہے؟ پھر آپ ہی بتائے گا صرف ایک خدا قہار کی، یعنی تم نے دنیا میں تھوڑی سی زندگی پر اور ہماری دی ہوئی نعمتوں پر ہمارے ہی بہت سے احکام کی خلاف ورزی کی، لیکن آج تم بے اختیار ہو۔ یہ دن جب کہ لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، روز حشر کہلاتا ہے، اور وہ دن اتنا بڑا ہوگا کہ کاٹے نہیں کٹے گا، دھوپ اتنی تیز ہوگی کہ تمام جسم پسینہ پسینہ ہو جائے گا، سوائے خدا تعالیٰ کے تخت کے سائے کے اور کہیں سایہ نہ ہوگا، اور یہ سایہ صرف ان لوگوں کو ملے گا جو دنیا میں خدا تعالیٰ کی مرضی اور اس کے سچے رسولوں کے حکموں پر چلے۔ ہر شخص وہاں نفسی نفسی پکارے گا، حشر کا بازار گرم ہوگا، اس وقت خدا تعالیٰ ہر ایک شخص کے اعمال و افعال کا حساب لے گا، اچھے اور برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا، اس لیے یہ حساب کا دن کہلاتا ہے۔ یہی وہ دن ہوگا کہ جب کہ ہر ایک شخص کو اس کے اعمال کی جزا و سزا دی جائے گی، نیک بندوں کو جنت میں اور بدکاروں کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا، اور یہ زندگی ایسی ہوگی کہ اس کے بعد کبھی موت نہ آئے گی اور نہ اس دنیا میں لوٹ کر آنا ہوگا۔ روز حشر کے عقیدے کا ہونا انسان کی اصلاح کے لیے نہایت ضروری ہے اور لازمی ہے۔ بڑے بڑے مجرم جن کو ان کے جرم سے باز رکھنے کے لیے سخت سے سخت سزائیں دی گئی ہیں، لالچ اور طمع دے کر ان کی اصلاح کے لیے کوشش کی گئی، حکومت اور قانون کی تمام تدبیریں بے اثر ثابت ہوئیں، لیکن جب یہ عقیدہ دل میں جگہ پکڑ گیا تو کسی چیز کی نوبت نہیں آتی، اور انسان خود بخود خدا تعالیٰ کو حاضر اور ناظر سمجھ کر تمام جرائم سے باز آ جاتا ہے، اس کا ظاہر و باطن پاک ہو جاتا ہے، وہ نہایت باامن اور فتنہ و فساد سے باز رہنے والا نیک انسان بن جاتا ہے۔ یہ عقیدہ جس طرح انسانی اصلاح کے لیے بڑا بھاری ہتھیار اور اسے برے کاموں سے روکنے کا ضامن ہے، اسی طرح اس کا ماننا بھی لوگوں کو دشوار ہے، جب تک کہ اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر کامل یقین نہ ہو،
اور اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی تردد ہو تو ایمان سے خارج اور اسلام کے دائرے سے باہر ہوا، اس کے ثبوت کے لیے یا تو فطرت سلیمہ کافی دلیل ہے یا انبیاء کی تصدیق، رہا مشاہدہ و معائنہ تو اس کی نوبت ایسے وقت آئے گی کہ وہ وقت جزا کا ہوگا کہ نہ کہ عمل و ایمان کا۔ یہی وجہ تھی کہ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے روز حساب کا ذکر فرمایا تو وہ لوگ حیرانی سے سنتے اور تعجب کرتے تھے۔ اب میں سورہ آل عمران کا 12واں رکوع پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون غلبت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وغلبت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط صدق الله العظيم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تم لوگ اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے زیادہ اچھا ہوتا۔ ان میں سے بعض تو مسلمان ہیں اور زیادہ حصہ ان سے کافر ہیں۔ وہ تم کو ہرگز کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گے مگر ذرا خفیف سی اذیت،
اور اگر تم سے وہ مقاتلہ کریں تو تم کو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، پھر کسی طرف سے ان کی حمایت بھی نہ کی جائے گی۔ جما دی گئی ان پر بے قدری جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے، مگر ہاں ایک تو ایسے ذریعے کے سبب جو اللہ کی طرف سے، اور ایک ایسے ذریعے سے جو آدمیوں کی طرف سے، اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے، اور جما دی گئی ان پر پستی، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ کے، اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرے سے نکل جاتے تھے۔ یہ سب برابر نہیں۔ ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت وہ بھی ہے جو قائم ہے اللہ کی آیتیں اوقات شب میں پڑھتے ہیں۔ ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت وہ بھی ہے جو قائم ہے اللہ کی آیتیں اور اوقات شب میں پڑھتے ہیں، اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ پر اور قیامت والے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور نیک کام بتلاتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں، اور یہ لوگ شائستہ لوگوں میں سے، اور یہ لوگ جو نیک کام کریں گے ان سے محروم نہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اہل تقوی کو خوب جانتے ہیں، اور جو لوگ کافر رہے ہرگز ان کے کام نہ آئیں گے، ان کے اعمال اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرا بھی، اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگانی میں، اس کی حالت اس حالت کی مثل ہے کہ ایک ہوا ہو جس میں تیز سردی ہو، اور وہ لگ جائے ایسے لوگوں کی کھیتی کو جنہوں نے اپنا نقصان کر رکھا ہو اور اس کو برباد کر ڈالے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ کو ضرر پہنچا رہے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے سوا کسی کو صاحب خصوصیت مت بناؤ، اور وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے، تمہاری مذرت کی تمنا رکھتے ہیں، واقعی بات ان کے منہ سے ظاہر ہوا پڑتا ہے، جس قدر ان کے دلوں میں ہے وہ بہت کچھ ہے۔ ہم علامات تمہارے سامنے ظاہر کر چکے ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہاں تم ایسے ہو کہ ان لوگوں سے محبت رکھتے ہو، اور یہ لوگ تم سے اصلاً محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور یہ لوگ جو تم سے ملتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو ان پر اپنی انگلیاں کاٹ کر کھاتے ہیں مارے غیظ کے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم مر رہو اپنے غصے میں، بے شک خدا تعالیٰ خوب جانتے ہیں دلوں کی باتوں کو۔ اگر تم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کے لیے موجب رنج ہوتی ہے، اور اگر تم کو کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم استقلال اور تقوی کے ساتھ رہو تو ان لوگوں کی تدبیر تم کو ذرا بھی ضرر نہ پہنچا سکے گی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر احاطہ رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا